السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عافیت الابدان و شفائها و طب القلوب و دوائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و صحبہ الکرام و ابنہ الکریم الغوث الاعظم الافخم الہمام وآلہ وبارک وسلم۔ آج عاشوراء کی رات ہے، بہت ہی زیادہ برکتوں رحمتوں والی۔ اللہ تعالی اس رات میں ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی رضا ہو، اور اللہ تعالی ہمیں ایسے کاموں سے بچائے رکھے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ محرم الحرام اور شہدائے کربلا کی یاد میں یہ ہماری 10ویں محفل ہے۔ آج تک ہم نے 9 محفلیں جس میں ہم نے مختلف عنوان کے تحت بہت سارے پہلو پر گفتگو کی۔ امید کرتا ہوں کہ جو سب سے پہلے ہماری مجلس تھی اس میں کچھ باتیں بیک گراؤنڈ کے طور پر کی گئی تھی کہ ہمیں تقریر کیسے سننی ہے اور کیوں سننی ہے، اور اسی وقت ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ جب ایک محرم کو ہم جیسے ہیں 10 بیانات سننے کے بعد کیا 10 محرم تک ہم میں کوئی تبدیلی اور پریورتن آتا ہے یا نہیں آتا؟ اگر نہیں آیا اور بس سنتے رہے تو بے شک جو اس کا اجر و ثواب ہے اور مسجد میں بیٹھنے کی جو برکتیں ہیں وہ تو بے شک حاصل ہوئی، لیکن اس کا ہم نے پورا فائدہ نہیں اٹھایا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سودا کرتے ہیں، اس میں 1000 روپے کا منافع ہو سکتا ہے اور آپ صرف 10 روپے کی پروفٹ پر راضی ہو جائیں تو بے شک وہ 10 روپے کا پروفٹ تو ہوا، منافع تو ہوا، لیکن آپ چاہتے تو 1000 روپے تک منافع کما سکتے تھے، تو وہ آپ نے ویسے ہی چھوڑ دیا، تو یہی کہا جائے گا کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لہٰذا ان 10 راتوں میں ہم نے جو سماعت کیا، تو جتنی دیر آپ یہاں بیٹھے رہیں، سب سے پہلا فائدہ تو یہ کہ اتنی دیر گناہوں سے بچے رہے، پھر مسجد میں بیٹھنے کا الگ ثواب، علم کی مجلس میں بیٹھنے کا الگ ثواب، ذکر و اذکار کرنے کا الگ ثواب، اسی طرح کچھ قرآن پاک کی آیتیں یا تو احادیث مبارکہ وہ سننے کا الگ ثواب، وہ ثوابات تو آپ کو ملتے رہیں، تو یہ تو بے شک فائدہ ہوا، لیکن یہ صرف 25 منٹ کا آپ کو فائدہ ہوا،
اور اگر آپ چاہتے اور ان باتوں کو زندگی میں عمل میں لاتے تو یہ فائدہ آپ کو آنے والے 25 سالوں تک ہو سکتا تھا۔ وہ اگر کسی نے عملی طور پہ نہیں لایا تو وہ 25 سال کو چھوڑ کر صرف 25 منٹ کا فائدہ اٹھایا تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوئی۔ لہٰذا ابھی بھی ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ان باتوں پر عمل کی کوشش کریں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ساری باتیں تو انسان کو ایک ساتھ یاد نہیں رہتی، ان کو بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، ان کو دہرانا پڑتا ہے۔ لہٰذا ہم نے ریکارڈنگ بھی یہ بیانات کے کیے ہوئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے جس کو چاہیے، تاکہ آپ اس کو سنا کریں۔ انشاءاللہ جتنی دیر سنیں گے، جتنی بار سنیں گے، آپ کو وہ چیزیں یاد رہیں گی، اور پھر جب یاد رہے گی تب عمل ہوگا۔ اب ہم بات کریں کہ ہم نے کئی ساری باتیں کی، تو آج تھوڑا اس کا نچوڑ اور کنکلوژن نکلنا چاہیے کہ ویسے ہی بات کرنے کا وہ نہیں رہتا ہے کہ ہم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے باتیں کی، اور اس سے پہلے بھی ہم نے صرف یہی آیت مبارکہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس پہ ہم نے 10 دن نکالے۔ صرف اسی بات پر ہم نے 10 راتیں نکالی، اور یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ پورے محرم کے مہینے میں آپ صرف اسی آیت پہ گفتگو کرتے رہیں تو اور 20 دن بھی اس سے بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم یہ 10 دنوں کا وہ خلاصہ نکالتے ہیں کہ ہم نے دعا مانگتے ہیں نماز میں اور فاتحہ میں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور سیدھا راستہ کس کا ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ خود رب تبارک و تعالی سکھاتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ اور انعام کس پر نازل ہوا؟ اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ نے جو انعام نازل فرمایا وہ ہے انبیاء کرام پر انعام نازل فرمایا، صدیقین پر انعام نازل فرمایا، شہداء پر انعام نازل فرمایا، اور صالحین پر انعام نازل فرمایا۔ اس میں سے ہم نے صرف امام حسن اور امام حسین کی زندگی کو ہم نے لیا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں کے تعلق سے کہ ہما سیدہ شباب اہل جنہ، کہ یہ دونوں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ لہٰذا اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو سردار کی پیروی تو کرنی پڑے گی، اس کے طریقے پہ تو چلنا پڑے گا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ دریائے نیل، نائل ندی کو پار کرنے کی باری آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل تھے، تقریباً یہ 6 لاکھ کے قریب تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پار اترے تو دریا نے راستہ بنا دیا، اور 12 الگ الگ راستے بن گئے، اور پانی کی یہ دیواریں بن گئی۔ یہ لوگ آپس میں باتیں کرتے کرتے پورے راستے کو پار کر گئے۔ وہی دریا پر، وہی راستے پر جو ندی میں یہ دریا میں بنا ہوا تھا، پیچھے فرعون آیا، اس کے لشکری آئے، لیکن جیسے ہی وہ چلنے لگے وہی دریا نے اسی راستے پر ان کو ڈبو دیا۔ راستے تو دونوں کے برابر تھے، وہ وہی راستے پہ چل رہے تھے، دریا بھی وہی تھا، لیکن رہبر بدل جانے کی وجہ سے ایک نے ان کو ترا دیا اور دوسروں نے خود بھی ڈوبا اور دوسروں کو بھی ڈوبا دیا۔ لہٰذا ہمیں جس بھی طریقے سے چلنا ہے اور جہاں پہنچنا ہے، ہم پہلے اچھے سے یہ پکا کر لیں کہ ہمیں آخر ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کیا چاہیے، وہی ہمیں محنت کرنی ہے۔ ہم نے سماعت کیا کہ 3 طرح کے گروہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ کون سے گروہ تھے؟ کون سی کیٹیگری تھی؟ یہ محرم کے واقعات میں ہم نے سماعت کیا۔ ایک تو گروہ تھا وہ تھا حسینی، دوسرا یزیدی، اور تیسرا
کوفی۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں حشر حسینیوں کے ساتھ چاہیے تو پھر حسینیوں والے عمل کرو، حشر یزیدیوں کے ساتھ چاہیے تو پھر یزیدیوں والے عمل کرو، اور حشر کوفیوں کے ساتھ چاہیے تو پھر کوفیوں والے عمل کرو۔ یہ تو سمجھانے کے لیے کہ یہ ہے۔ بہرحال یہ اس میں ہم نے کتنی باتیں سماعت کی۔ سب سے پہلے امام حسن کی سخاوت کے تعلق سے ہماری باتیں چل رہی تھی۔ اسی میں امام حسین بھی اتنے ہی سخی تھے۔ ایک سائل ان کے پاس آیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ابھی تو کچھ نہیں ہے، آپ تھوڑی دیر رکے، ابھی کچھ وقت میں آئے گا۔ اتنی دیر میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے 50,000 یا اشرفیاں یہ نذرانے کے طور پر امام حسین کی بارگاہ میں آئی۔ 10,000 کی 5 تھیلیاں امیر معاویہ اس وقت یہ خلیفہ تھے، وہاں انہوں نے امام حسین کی بارگاہ میں بھیجا۔ امام حسن کا سالانہ وظیفہ 1 لاکھ تھا، اور امام حسین کو بھی وہ بھیجوایا کرتے تھے، تو وہ 10,000 کی 5 تھیلیاں امام حسین کی بارگاہ میں آئی، تو امام حسین نے 5 کی 5 تھیلی 50,000 اشرفیاں اس آنے والے سائل کو عطا فرما دی۔ تو وہ سخی گرانہ ہے۔ لہٰذا یہ صدقے کے تعلق سے ہماری بہت ساری گفتگو ہوئی، بہت ساری فضیلتیں ہوئی۔ صدقہ کسے کہتے ہیں وہ بھی ہم نے سماعت کیا۔ لہٰذا عاشورہ کا دن ہے، عاشورہ کی رات ہے۔ اس میں کل ایک بات ہوئی تھی کہ پورے سال اگر کسی کو رزق میں برکت چاہیے، پورے سال اگر کسی کو آسائش اور آرام چاہیے، پورے سال اگر اس کو خیر و برکت چاہیے، تو اسے چاہیے کہ عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر تھوڑا اچھے سے وہ خرچ کرے، اپنے گھر والوں پر چھوٹے ہاتھ سے خرچ کرے، اپنے گھر والوں پر فراخ دلی سے، فراخ ہاتھ سے وہ کرے۔ اور دیکھیں خود گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے، اپنے دسترخوان، اپنے گھر والوں کا دسترخوان ہے، بیوی بچوں کا جو دسترخوان ہے اسے ہی وسیع کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پورے سال وہ اپنے رزق میں خیر و برکت دیکھے گا۔ یہ ہے عاشورہ کا دن، اور ایسی بہت ساری مختلف باتیں ہوتی گئی۔ ایک یہ بھی سماعت کیا کہ ایسے ہنگامہ میں یہ نماز امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کی کبھی نہیں چھوٹی، یہاں تک کہ جب آخر جمعرات کا دن تھا، پنجشنبہ کا 9 محرم تھی، اور جب یہ بالکل طے ہو گیا کہ اب کوئی سمادھان کا راستہ نہیں ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اب آمنے سامنے جنگ ہی ہونی ہے، اور پھر خواب بھی دیکھے تھے کہ اب تو شہادت ہونی ہی ہونی ہے، تو امام حسین نے ان سے 1 رات مانگی۔ انہوں نے کہا بس 1 رات کی مہلت دے دی جائے، آج کے بجائے ہم کل جنگ کریں گے، آج کے بجائے ہم کل لڑیں گے۔ اور وہ رات کیوں مانگی تھی؟ کیونکہ وہ رات عاشورہ کی تھی، اور اس رات میں حسینی خیموں میں کیا ہوتا تھا وہی ہمیں سمجھنا ہے کہ حسینی کردار کیا ہے، یزیدی کردار کیا ہے۔ یزیدی تو اپنے طور پر ابن زیاد کا لشکر جو 22,000 کا تھا وہ تو اپنے طور پر کرتا تھا، لیکن یہاں پہ جو حسینی خیمہ تھا ان کو معلوم تھا، ان کے نوجوانوں کو معلوم تھا، ان کے جو مرد تھے ان کو معلوم تھا کہ کل تو اب لڑائی ہونی ہے، جنگ ہونی ہے، شہادتیں ہونی ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ وہ اپنے رب سے ملاقات کی تیاریاں کرنے میں لگ گئے، کوئی قرآن کی تلاوت کرنے میں لگ گیا، کوئی ذکر و اذکار کرنے میں لگ گیا، کوئی نوافل پڑھنے میں لگ گیا، کوئی وعظ و نصیحت میں لگ گیا کہ ہمارے جانے کے بعد عورتوں کو سمجھا رہا ہے کہ آپ کو اس طرح سے یہ نہیں کرنا ہے، اس طرح سے رہنا ہے، ایسے کرنا ہے، دین پہ ثابت قدم رہنا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ پتا چلا کہ حسینی کردار، حسینی کیریکٹر یہ ہے کہ عاشورہ کی رات کو زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھی جائیں، یا پھر ذکر و اذکار کیا جائے، یا پھر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اور جتنے گناہ ہے اس سے پورے طور پہ بچنے کی مکمل کوشش کی جائے۔ یہ ہے حسینی طریقہ۔ اور اگر آپ ذکر و اذکار نہیں کر سکتے اس رات کو، اگر آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، اگر آپ اس رات کو جاگ کر عبادت نہیں کر سکتے، تو دیکھیں یہ ہمارا دین یہ کیسا پیارا دین ہے۔ ہم نے یہ بھی بات کی کہ دین پہ چلنا آسان ہے کہ مشکل ہے، یاد ہے؟
یہ بات ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی کہ یہ دین پہ چلنا کب آسان ہے اور کب مشکل ہے، وہ تمام باتیں ہم نے وہ کی ہوئی تھی. اگر آپ بھول گئے تو آپ ریکارڈنگ سنا کریں، یہ آپ کو سننا پڑے گا، کیونکہ اسی سے یہ زندگی کی بنیاد بنے گی. ورنہ یاد رکھیں کہ ایک نہ ایک دن زندگی جو لے کر ہم آئے تھے اس کے دن کم ہو رہے ہیں. ہماری عمر بڑھ نہیں رہی، ہماری عمر گھٹ رہی ہے. ہم جو وقت لے کر آئے تھے وہ یہاں ماں کے پیٹ سے دنیا میں جب آئے تھے تو اس میں جتنا بھی مہلت ہمارے پاس تھی، جتنی بھی مدت ہمارے پاس تھی، جتنی بھی زندگی کے دن ہمارے پاس تھے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. لہٰذا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو حج کے لیے جانا ہے، آپ کو عمرہ کے لیے جانا ہے اور ابھی 6 مہینے کی دیر ہے، آپ اس اعتبار سے تیاری کریں گے. لیکن وہ گھٹتے گھٹتے جب 2 مہینے ہو جائیں گے تو تیاری بڑھ جائے گی کہ گھٹ جائے گی؟ بڑھ جائے گی. اور جب پتا چلے کہ اب تو 2 دن کے بعد ہی رخصت ہونا ہے، تب کیا ہوگی؟ کیسی تیاری ہوگی؟ یہ ایسی تیاری ہوگی کہ پھر لوگوں کو فون اٹھانے کا وقت نہیں ملتا. لوگ 6 گھنٹے کی جگہ پر 2 گھنٹے نیند کرتے ہیں، کہتے ہیں فلائٹ میں سو لیں گے، کوئی کہتا ہے ٹرین میں سو لیں گے، کوئی کہتا ہے چلو وہاں پہ جدہ جانے کے بعد بس یا کار میں تھوڑا سا جھونکا کھا لیں گے. کیوں؟ ابھی تیاری کا وقت ہے، اب ہمارے پاس صرف 2 دن بچے ہیں. اب یاد رکھیں 6 مہینے پہلے جو اس کی تیاری تھی بالکل آرام سے ہو رہا تھا، کوئی فکر نہیں. آج ایک کام کرنا ہے، نہیں ہوا کوئی بات نہیں، کل کر لیں گے. کل نہیں ہوا کہتا تھا ٹھیک ہے 2 دن کے بعد کر لیں گے، جمعہ کے بعد کر لیں گے. لیکن یہی بات جب 1 مہینہ رہ گیا تو اب اسے تھوڑا ٹینشن ہونے لگا کہ بھئی اب تو جلدی کرنا پڑے گا. اگر کوئی سامان لینے کا چھوٹ گیا، کوئی اس کی تیاری رہ گئی، پیسوں یا ڈالر یا درہم کا کوئی معاملہ ہو گیا، ویزا یا پاسپورٹ کا کوئی مسئلہ بن گیا، تو اب تو پریشانی ہو جائے گی. پھر میرا یہ عمرہ یا حج خراب ہو سکتا ہے، وہ کینسل بھی ہو سکتا ہے، یا مجھے آنے والے اس جگہ پہ ایئرپورٹ پر یا وہاں پر دقتیں آ سکتی ہے. اب جیسے ہی وہ 2 دن رہ گئے، اب تو افراتفری مچی ہوئی ہے. اب تو وہ کھانے کا بھی چھوڑ دیتا ہے، اب تو وہ کسی سے ملنا بھی چھوڑ دیتا ہے. دوست فون کرتے ہیں آؤ دعوت میں جاتے ہیں، بولے نہیں بہت کام ہے، ابھی میرے کو 2 دن کے بعد فلائٹ میں نکلنا ہے، اب میں نہیں آ رہا ہوں. بولے دوستوں سے مل کر نہیں جائے گا، بولے کام کرو تم ہی میرے گھر پہ آ جاؤ، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ 10-15 منٹ کے لیے چل کر یا بائک پر تمہارے پاس آؤں. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ جہاں جب جانے کا رخصتی کا وقت جتنا قریب آتا جاتا ہے، انسان کی تیاری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ تیاری کرنے لگتی ہے. اب یہاں پر ہمارے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جب دنیا میں آئے، مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ عمر تھی 40 سال کی یا صرف 30 سال کی ہماری عمر تھی. اب 40 سال کی عمر لے کر اگر ہم آئے یا 60 سال کی عمر لے کر اگر دنیا میں آئے، اب وہ 40 سال میں سے مثال کے طور پر 33 سال نکل گئے، کتنے بچے؟ اب کتنا ٹینشن ہونا چاہیے. اب آدمی سمجھدار ہوا 15 سال مثال کے طور پر اور اس کی عمر ہے 75 سال، تو اس کے پاس ابھی کتنا وقت ہے؟ 15 سال ہوئے، بالغ ہوا اور موت اس کی ہے 75 پر، تو اس کے پاس کتنا وقت ہے؟ 60 سال. اب نماز پڑھتا ہے آرام سے، نہیں پڑھتا ہے جانے دیتا ہے، سیکھتا ہے نہیں سیکھتا ہے، داڑھی ہے نہیں ہے، اور گالیاں بھی بولتا ہے، فلمیں بھی دیکھتا ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے معاذ اللہ. اب جو من میں آیا جوانی کے نشے میں نیا جوان ہوا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. لیکن تھوڑا سینیریو چینج کر کے دیکھیں، وہی 15 سالہ ابھی نوجوان جس کو ابھی تھوڑے یا مونچھ کے بال آئے تھے، پلک جھپکنے میں، کیسے؟ پلک جھپکنے میں وہ 45 ایئرز کا ہو گیا، 45 سال کا ہو گیا. ہر کوئی اپنی عمر کے بارے میں دیکھے، چھوٹے بڑے سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کی عمر 20 سال ہے کہ 40 سال ہے 60 سال ہے. 20 سال والا بھی یہی کہے گا کہ میری عمر پلک جھپکنے میں نکلی ہے، اور 60 سال والا بھی یہی کہے گا کہ میری عمر جیسے کہ یہ آنکھ کے پلک جھپکنے میں نکلی ہے. اب 60 سال کا ہو گیا، اب تو اس کے پاس صرف 15 سال بچے. 40 کا ہو گیا، اور وہ تو ہم کہتے ہیں 75 ایئرز.
75 سال کا ادارن تو ہم لے رہے ہیں، لیکن کیا پتا ہماری عمر ہو مختصر. اب ہماری عمر ہو گئی 33 یا 35، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دوسرے 35 سال ہے. ممکن ہے کہ ہمارے پاس 5 سال بھی نہ ہو، ممکن ہے ہمارے پاس 5 مہینے بھی نہ ہو، ممکن ہے ہمارے پاس 5 دن بھی نہ ہو. تو مجھے پتا ہے کہ وقت ہمارا جانے کا قریب آ رہا ہے، تو ہماری تیاری بڑھنی چاہیے کہ گھٹنی چاہیے؟ بولے تو پتا چلے. بڑھنی چاہیے نا، اس میں تیاری زیادہ ہونی چاہیے. تو یہی ہمیں سیکھنا ہے کہ جیسے جیسے وقت ہمارا جا رہا ہے تو یاد رکھیں جب محرم کے بیان ہم نے شروع کیے تھے تو ہمارے پاس جو زندگی کے دن تھے اس میں سے 10 دن کم ہو گئے. لہٰذا جو 10 دن پہلے ہم تھے اب وہ نہیں ہونے چاہیے. اگر ہم اس وقت جتنے بھی عمل کرتے تھے اس میں اب عمل میں اضافہ ہونا چاہیے. اور اگر اس وقت کوئی گناہ کرتے تھے 10 دن پہلے، اب 10 دن کے بعد کوئی نہ کوئی تو گناہ کو چھوڑنا ہمارے لیے ضروری ہے. کیوں کہ ہماری جو تیاری کے دن تھے وہ 10 دن کم ہو گئے. شہدائے کربلا نے، امام حسین نے، آپ کے قافلے والوں نے جب دیکھا کہ اب تو بالکل جیسے ہی جنگ ہوگی، ظاہر سی بات ہے سامنے 22,000 کا لشکر ہے اور وہاں پہ کرامتیں تو دکھانی نہیں تھی. اب یہ بھی ٹاپک ہمارا یہ بھی موضوع ہو سکتا ہے کہ امام حسین اگر وہ دعا کرتے اور کرامت کا وہ معاملہ دکھاتے تو بات دوسری ہو سکتی تھی. لیکن وہاں پر کرامت دکھانا مقصود ہی نہیں تھا. وہاں پر کیا بات دکھانی تھی، وہاں پہ کون سی بات دکھانی تھی، وہاں پہ کیا ثابت کرنا تھا؟ وہ بات وہ تھی جو کرامت سے بھی اوپر ہوا کرتی ہے، جس کا درجہ کرامت سے بھی اعلیٰ ہوا کرتا ہے. وہ بات ہے الاستقامت فوق کرامہ، کہ استقامت کا مقام اور مرتبہ یہ کرامت سے بھی اوپر ہے. وہاں پہ کرامت دکھانا مقصود نہیں تھا. کرامت تو خواجہ غریب نواز نے دکھا دی، ان کے نسل میں آنے کے بعد یہ دکھا دی کہ جب ان پہ پانی بند کر دیا تو وہ لوٹے میں انپور انا ساگر کو بولے جا خواجہ بلا رہے ہیں، معین الدین حسن بلا رہے ہیں، تو وہ آگئے. یہاں پہ فرات سے بھی ایسا کچھ ہو سکتا تھا، بلکہ یہ تو جنتی جوانوں کا سردار تھے اور ایسا ہوا بھی. ابھی وہ وقت نہیں ہے اور وہ موقع بھی نہیں ہے. اور ہم جس سسٹم کے ساتھ اور جس یہ انداز سے چل رہے ہیں اس میں وہ کربلا کے اور کوفہ وغیرہ میں بھی، کوفہ تو نہیں گئے تھے لیکن یہ راستے میں کئی مرتبہ پر امام حسین نے کرامتیں دکھائی. کئی مرتبہ ان کی دعاؤں کا اثر دکھایا، لیکن بڑے پیمانے پہ انہوں نے کچھ نہیں دکھایا. وہاں پہ جو دکھانا تھا وہ یہ دکھانا تھا کہ اگرچہ تمہاری جان پہ بنائے، اگرچہ تمہاری کیسے ہی بنائے، اور تم کو معلوم ہے تم شہید کیے جاؤ گے وطن سے. یہ 1800 کلومیٹر دور ہیں، اتنے دور ہیں، اور جو انہوں نے بلایا وہ سارے مکر گئے، وہ سارے بدل گئے. اب یہاں پہ حال یہ کہ ہم شہید ہو جائیں گے، چھوٹے بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ یہاں پہ کوئی رشتہ دار بھی نہیں، کوئی خاندان والا نہیں، کوئی دوست احباب نہیں، سارے کے سارے دشمن ہیں. پتہ نہیں عورتوں کے ساتھ کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں ان کو کس طرح سے ان کا سلوک کیا جائے گا. سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود امام حسین کبھی یہ نہیں فرماتے کہ بھائی صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی، بہت بڑی بھول ہو گئی مجھ سے، مجھے معاف کر دے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں یزید کو امیر المومنین اور خلیفہ مان لیتا ہوں، ہماری جان چھوڑیے، ہمیں جانے دیجئے. نہیں 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 نہیں. امام حسین نے سارے آپشن دیے. انہوں نے کہا مجھے آنے دیا جائے، اپنے وعدے پر قائم رہے. اب نہیں رہتے تو مجھے واپس مکہ جانے، مدینہ شریف جانے دیا جائے. وہاں بھی نہیں جانے دیتے تو مجھے کسی سرحد پر جانے دیا جائے جہاں پر آپ کو مجھ سے کوئی خطرہ نہ ہو. لیکن ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہتے کہ میں فاسق اور فاجر شخص جو سود کو عام کر رہا ہے، جو نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، جو جوؤں کو عام کر رہا ہے، جو زنا کے بازار کو گرم کر رہا ہے، میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر
کر یا اپنا سارا اپنا جان بچا لوں گا. بولے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا. جان جاتی ہے تو جائے, چھوٹے بچوں کی جان جاتی ہے تو جائے. علی اصغر جیسے 6 ماہ کے بچے شہید کر دیے جاتے ہیں. آج کل کوئی ہوتا تو اگر ڈاکٹر سوئی مارتا ہے, ہم ماں باپ تڑپ جاتے ہیں. بچے کو بخار آتا ہے, ماں باپ تڑپ جاتے ہیں. بچہ بیمار ہوتا ہے, 5 وقت کا جماعت سے نماز پڑھنے والے کئی شخص بچے بیمار ہو جاتے ہیں, ان کی جماعتیں بھی چھوٹ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں بچہ بیمار ہے, اس کو چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں. اور یہاں پہ حال یہ ہے کہ امام کے ہاتھ میں وہ 6 ماہ کا بچہ ہوتا کیسا ہے. کبھی گھر پہ جا کے دیکھیں, اچھے سے دیکھیں, یہ 6 ماہ کا بچہ ہوتا کیسا ہے. 6 سال کا نہیں, 6 ماہ کے بچے کی بات ہو رہی ہے. وہاں پہ تیر ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے آتا ہے, امام کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے. امام علی اصغر یہ شہید کر دیے جاتے ہیں. لیکن یہ کیسا مصطفیٰ کا نواسا ہے, یہ کیسی شریعت بچانے کی بات کرتا ہے, وہ کیسے استقامت والا بندہ ہے, اور یہ کیسا جنتی جوانوں کا سردار ہے. اور یہ امت کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر علی اکبر جیسا جوان بیٹا یہ شہید ہو جائے, نو پرابلم, 6 ماہ کا بچہ شہید ہو جائے, کوئی بات نہیں, میرے نبی کی شریعت پر آنچ نہیں آنی چاہیے. اب خود تو شہید ہونا تھا, شریعت کو کیسے بچانا تھا؟ صرف یہی بچانا تھا کہ جو شخص غلط ہے اس کو غلط کہنا پڑے گا, جو غلط ہے اس کو غلط ماننا پڑے گا, جو غلط ہے اس کو غلط بولنا پڑے گا. اگرچہ غلط آدمی کو غلط بولتے ہوئے تمہاری جان ہی کیوں نہ چلی جائے. یہ ہے امام حسین کا پیغام. ورنہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ملک شام والوں نے بیعت کر لی, عراق والوں نے کہا کہ ہم آپ سے بیعت کریں گے, لیکن وہ بھی کوفہ والوں یہ سب خاموش ہو گئے. عرب والوں, یمن, عمان, مصر والے جو ہیں, ایجپٹ والے اور وہ جو افریقہ والے, وہ سب بھی بیعت کر چکے. سارے کے سارے اس طرف ہیں. یہاں پہ صرف یہ خاندان اہل بیت کے کچھ ہی افراد ہیں. وہ کیا پریورتن لا سکتے تھے, وہ کیا تبدیلی لا سکتے تھے؟ بس وہ ایک پیغام دینا چاہتے تھے کہ جو شخص غلط ہے, جو شخص شریعت اور سنت کا پابند نہیں, یا جو شریعت اور سنت کے خلاف کام کر رہا ہے, حسین کبھی اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا. یہ ہے حسینی پیغام. اور آج ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب کسی برائی کو تم دیکھو تو اس کو طاقت سے روک دو. طاقت سے نہیں روک سکتے, زبان سے روک دو, اور زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اس برائی کو اپنے دل میں برا جانو. ذالک ضعف الایمان, یہ سب سے کمزور میں کمزور ایمان ہے, اور اس کے نیچے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. کوئی بھی غلط جو شریعت کے خلاف کام ہے, حرام کام ہے, غلط سنت کے خلاف کام ہے, سب سے پہلا اس کو طاقت ڈنڈے کے زور پہ روک دو. اب جس کے ہاتھ میں ستہ اور اتھارٹی ہو, جس کے ہاتھ میں سلطنت ہو, سلطان اسلام ہو, بادشاہ اسلام ہو, وہ کر سکتا ہے. اب جس کو وہ ستہ سے نہیں روک سکتا, اس زبان سے روکو. یہ علماء کرام یہی کام کرتے ہیں. اور آج ہم اس دور میں آ گئے کہ جب کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے صحیح تو اسے فتنہ خور کہا جاتا ہے. وہی یزید نے امام حسین کو فتنہ ہی کہا کہ یہ فتنہ ہے, اسے مٹاؤ, ختم کرو. تو یہ ہے زبان سے روکنا. اور جب زبان سے بھی نہ روک سکو تو ہے دل سے اس کو برا جانا جائے. اور دل سے برا جاننے کا مطلب یہ نہیں کہ مزے بھی لیتے جاؤ اور کہو کہ دل سے برا سمجھ رہے ہیں. جب امام حسین کے سر مبارک کو ابن زیاد کے سامنے لایا گیا, عجیب کیسی باتیں ہیں کہ بیان کرنے میں بھی تھوڑا ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ کیا بولا جائے. ابن زیاد کے ہاتھ میں وہ چھڑی تھی, لکڑی, نہیں چھڑی نہ چھڑی میں فرق ہوتا ہے, یہ چھڑی کی بات ہو رہی ہے. اس نے امام حسین کے یوں کرنے لگا, اور دانت سر مبارک سامنے پڑا ہوا ہے یوں, اور کہتا ہے کہ اس کا جیسا تو خوبصورت میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں, دانت تو دیکھو کتنے اچھے ہیں. اب کیسا وہ شخص ہوگا,
امام حسین. وہاں پہ صحابی رسول حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. اس نے کھڑے ہو گئے. اب دیکھو برائی کو جب آدمی دیکھتا ہے اب مزے بھی لے رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں برا جانتا ہوں، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. صحابی رسول نے جب دیکھا کہ امام حسین کو یہ سر مبارک اس طرح سے توہین کر رہا ہے، ایک تو شہید کر ہی دیا، تو اس نے کہا آپ کھڑے ہو گئے، جلال میں آ گئے، بلے بدبخت چھڑی کو ہٹا، بے شک میں نے اس جس کو تو چھڑی لگا رہا ہے، جس کو تجھے لاٹھی جس ہونٹوں کو لگا رہا ہے، بے شک اللہ کے رسول کو میں نے اس ہونٹ کو چومتے ہو اس سے پیار کر کر دکھا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوا تھا صحابی رسول تھے. اور کہا کہ سن، اور وہ بھی کیسا ابن زیاد جواب دیتا ہے کہ تم اگر سٹھیا گئے نہیں ہوتے، بڑھے سٹھیا گئے نہیں ہوتے تو میں تم کو یہ کرتا وہ کرتا، تم بڑھے ہو گئے ہو، سٹھیا گئے ہو. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ سن، میں تجھے ایک ایسی بات بتاتا ہوں جس سے تو غیظ و غضب میں آ جائے گا کہ میں نے دیکھا نبی کریم سرور دو عالم جناب احمد مجتبی حبیبی و سیدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی دائنی ران پر یہ حسن امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی بائیں ران پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا سبحانہ منظر ہوگا. نبی نے دونوں ہاتھ یہ ان دونوں کا سر پہ رکھا ہوا ہے اور فرماتے اے اللہ میں ان دونوں کو تجھے اور نیک مسلمانوں کے حوالے کرتا ہوں، ان کو سپرد کر رہا ہوں. بولے یہ میں نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. اور پھر دوسری بھی باتیں ہوئی، میں بات آگے نہیں بڑھا رہا ہوں، لیکن پھر آپ وہاں سے بولتے ہوئے اور دوسرے ان جتنے بھی لوگ درباری بیٹھے ہوئے تھے بولے آپ نے فاطمہ کے بیٹے کو قتل کیا اور مرجانے کے بیٹے کو امیر بنا دیا، تم سارے کے سارے غلام بن جاؤ گے، تم جتنے بھی لوگ ہو تم میں سے جتنے لوگ اچھے ہوں گے ان سب کو قتل کر دیا جائے گا اور جو بچیں گے ان تمام کو غلام بنا دیا جائے گا. اور اس طرح سے بولتے ہوئے آپ اس جگہ کو چھوڑ کے چلے گئے. لہٰذا اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ کام حرام ہو رہا ہے، یہ برائی ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اس کو زبان سے روک دے، اپنا پاور اور اتھارٹی کا اختیار وہ استعمال کرے. اور اگر آپ بول نہیں سکتے، فتنے کا اندیشہ ہے یا تو آپ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ آپ بول کر روک سکے، تو پھر یہ ہے کہ اگر کم سے کم جو ایمان کا حصہ ہے نبی پاک فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی اس چیز کو اس کام کو یہ دل سے برا جانے، اور جب دل سے برا جانتے ہو تو پھر اٹھ کے اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جاؤ، اس فنکشن کو، اس بات کو، اس جو میڑا وڑا ہوتا ہے، یہ جو جماعت ہوتی ہے، ان تمام کو چھوڑ دو. ذالک ضعف الایمان، یہ کب سے کمزور ترین ایمان ہے. اور ایک روایت ہے کہ اس کے نیچے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. اور شہادت کے بعد کے واقعات ایک تو یہ ہوا، بہت سارے واقعات رونما ہوئے. ایک اور واقعہ میں عرض کرتا چلوں کہ جب یہ قافلہ پھر انہوں نے کیا کیا، یہ جو شہداء تھے امام حسین، اب ان کے کفن دفن کے لیے کوئی مرد بھی تو چاہیے اور وہ مہلت بھی تو چاہیے. انہوں نے وہ کچھ نہیں دی. 2 دن کے بعد انہوں نے وہ نیزوں پہ وہ سر مبارک کو بلند کیا. ابھی شہادت سے جی نہیں بھرا، نیزوں پہ ان کے سروں امام حسین وغیرہ کے سر کو رکھ کر اب یہ کربلا سے چلے دمشق کی طرف، ملک شام کی طرف. بولے یزید کی پاس جائیں گے اور بڑے بڑے انعام لیں گے کہ دیکھو تمہارے سامنے جس نے بغاوت کی تھی تمہارا دشمن تھا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کارنامہ دیا، اور اپنی دنیا کو وہ سمیٹیں گے. اب یہ پورا نکلتا ہے لشکر اور نیزوں پہ بلند، اور خاندان اہل بیت کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عورتیں اور بچیاں، یہ سب بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. کیا معاملہ ہوگا؟ کس شقی کی ہے حکومت؟ ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت. اور جس کے گھر پہ بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن،
یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اب یہ جب چل رہے تھے کربلا سے نکلے، یہ شام تک جاتے ہیں، راستے میں بہت سارے بیان واقعات ہوئے، امام حسین کے سر مبارک کی کرامتیں بھی ظاہر ہوئی، اور کئی لوگوں نے ایسی ایسی باتیں دیکھی کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گئے۔ لیکن اس میں سے ایک واقعہ، کیونکہ وقت کا تقاضا کے مطابق چلنا پڑتا ہے، ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک جگہ پہ پہنچے، وہاں پہ کوئی ساتھ کوئی رکھے، اب وہ منظر تو دیکھیں، ہمارا بھی گھر ہے، ہمارا بھی پریوار ہوتا ہے، آپ ذرا سوچیں کہ دین کی حفاظت میں اگر ہمارے سروں کو کاٹ دیا جائے، تمام مرد یہ قتل کر دیا جائیں، شہید کر دیا جائیں، اور ان کو نیزوں پہ بلند کر دیا جائے، اور اس کو گلی کنچوں میں گھمایا پھرایا جائے، اور عورتوں کو قیدی بنا کر یہ اس کے ساتھ چلایا جائے، اور جو ہمارا ایک بچہ بچ گیا ہو اس کو گلے میں توپ اور ہاتھ میں ہتھ کڑی پہنا کر یہ 1500 2000 کلومیٹر تک چلایا جائے، کیا معاملہ ہوگا؟ ہم تو دین کے نام پر ناخن بھی نہیں کٹاتے، ہم تو ذرا سی بات، یعنی کہ اگر نماز مسجد میں جماعت ایسی میں نماز پڑھنی ہے تو ہم تو وہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار نہیں، اور دین ہے وہ قربانی مانگتا ہے۔ جنت ہے، جو جنت ہے وہ مشکلات سے گھڑی ہوئی ہے، جو جتنا محنت اور مشقت اٹھائے گا دنیا میں اسے ہی جنت ملے گی، اور جتنا وہ یہاں پہ آرام پریہ رہے گا، عیش و آرام میں زندگی گزارے گا، وہ جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب دیکھیں آپ، یہاں اس میں ایک پہچان والا آیا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ بھی تھی، وہ پہچانتا تھا۔ ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا وہ کوئی صحابی تھے یا کوئی قریشی تھے، انہوں نے عرض کیا ان خاتونوں سے، حضرت زینب جو تھی، کہ میری ان جو ابن زیاد کا جو لشکر جا رہا ہے یزیدیوں کا ساتھ، میری ان سے تھوڑی پہچان ہے، میری سفارش چلے گی، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے، کہ آپ کو کوئی ضرورت ہے تو میں آپ کی بات کو آگے تک پہنچاؤں، اور میں پہنچاؤں گا تو یہ لوگ مان لیں گے۔ ہم سوچیں کہ جس کے گھر کے سارے افراد شہید کر دیے گئے، اور وہ ایسے شہید ہوئے کہ امام حسین کا پورا سر، یہ جو سر تو تھا پورا دھر مبارک لہو لہان، اور ہر جوڑ پہ داؤ لگے، ہر جوڑ ٹوٹا ہوا، ان کو دفنانے کا بھی ابھی وقت نہیں ملا، ان کی لاش مبارک ہیں وہ سب کربلا میدان میں پڑی ہوئی ہیں، اور جنہوں نے بلایا وہ غدار یا کوفی لوگ یہ ٹیریس اور چھتوں پہ چڑھ کر یہ کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں، اور زین العابدین جو بچ گئے تھے علی اوسط رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کوفیوں کو دیکھا کہ یہ اگھاسیوں چھتوں ٹیریس پہ کھڑے اور چھتوں سے دیکھ رہے ہیں، اور امام حسین کو جنہوں نے بلایا تھا ان کا سر شہید ہونے کے بعد یہ نیزوں پہ بلند ہے۔ امام زین العابدین نے ان کو جلال میں دیکھا اور فرمایا اب تم رو رہے ہو، بابا جان کو آپ نے اتنے خطوط لکھ کر بلائے مہمان، اور کہا کہ آپ مر مٹیں گے، فدا ہو جائیں گے، اب شہید ہو گئے کہ آپ رو رہے ہو، اللہ تعالیٰ قیامت تک تم کو روتا ہی ہے، اور آج تک وہ لوگ روتے ہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں یا حسین ہم نہ تھے، آج یہ چھاتیاں پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں نوٹا، لیکن اب نوٹا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ جب وہ تھے امام حسین، جب تمہاری بلایا اور جب آئے تو اب یہ چھاتیاں پیٹتے ہیں، اب وہ کالا لباس پہنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں حسین ہم نہ تھے، حسین ہم نہ تھے، پورا منظر وہ کھڑا کرتے ہیں، اور گجراتی والے بولتے ہیں امام ہمیں نوٹا ہمیں نوٹا۔ اب تو نظر تیرا باپ تو ہوتا نا، تیرا باپ ہی تو تھا جو انہوں نے اس طرح سے سلوک کیا۔ بہرحال یہ امام زین العابدین کی بد دعا تھی، انہوں نے دعائے جلالت فرمائی کہ تم قیامت تک اب روتے ہی رہو گے۔ اب یہ سوگ مناتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے امام کے ساتھ ظلم ہوا، ان سے پوچھیں کہ امام کے ساتھ ظلم ہوا تو تم کس کی گود میں جا کر بیٹھے ہوئے تھے؟ تمہوں نے اپنے گھر بار اور اپنی تجارت بچانے کے لیے تم نے کس سے پھر خاموشی اختیار کیوں کر لی تھی؟ اب سوگ منانے سے کیا ہوتا ہے؟ بہرحال اب یہ سارا معاملہ ہے، اور 3 دن سے بھوکے پیاسے وہاں پہ رکھے گئے،
یہاں پہ اب کوئی بچا نہیں. ایک جو بچہ ابھی جوان ہو رہے ہیں، امام زین العابدین 12 یا 14 سال کی عمر وہ قریب تھے، ان کو بھی وہ توق پہنا دیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی اور یہ چاہ رہے ہیں. اب سوچے ہمارے گھر کی خاتون ہوتی تو سب سے پہلے تو وہ ہونے نہیں دیتی، نماز مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آنے دیتی، شہید ہونے کیا دے گی. ہماری بات ذرا بیسو نہیں، اب جماعت گئی تمہاری. تو اب تو یہ حال ہے. لیکن دیکھیں کہ حسینی ہے تو پھر کیا ہونا ہے اور ان کا طریقہ کیا ہے. کیونکہ ہم دعا کیا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا. اب آپ کو ماننا تو پڑے گا کہ اہل بیت پر انعام نازل ہوا. اب جب انعام نازل ہوا ہمیں ان کے طریقے پہ چلنا ہے تو ان کی زندگی بھی سننی پڑے گی. انہوں نے کہا ایک ہی عرض ہے، ایک ہی عریضہ ہے. بولے ارشاد فرمائیے، بولے یہ جو لوگ آگے جو مرد چل رہے ہیں اور ہمیں یہ قیدیاں بنا کر جو ہم چل رہی ہیں، تو ان لوگوں کی نظریں جب یہ لشکر اور یہ پورا گروہ کارواں گزرتا ہے، غیر محرم کی نظریں ہماری پر پڑتی ہے، انہیں صرف یہ کہہ دیا جائے کہ ان مرد جو آگے چل رہے ہیں ان کے اور ہمارے درمیان ایک بڑا سا گیپ رکھ دیا جائے، وہ زیادہ دور ہو کے چلا کرے، ہم پیچھے پیچھے چلیں گے تاکہ جو لوگ ان سے ملنے آتے ہیں، جو ان سے ملاقات کرنے آتے ہیں، وہ کسی غیر محرم کی نظر ہم پہ نہ پڑے. فکر کس کی ہے؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کو اتنے دنوں سے کھانا نہیں ملا، ہمیں اتنے دنوں سے پانی نہیں ملا، ایک سائبان اور اوپر ایک چھت لگا دی جائے کہ ہم دھوپ میں ہمیں چلنا نہ پڑے، ہم کو اچھے جوتے دیے جائیں تاکہ ہمارے پاؤں چھلنی نہ ہو جائے، ہمیں پالکیوں میں بٹھا دیا جائے، ہم نازنین ہیں، ہم یہ نازک بدن والی عورتیں ہیں، ہم اتنا کیا کریں گے، ہم نے محنت نہیں کی، ہمیں پالکیوں میں اٹھا لیا جائے، ہمارے لیے بھی سواریاں مہیا کر دی جائے، ہم پر سائبان اور سایب بنانے والی چھت رکھ دی جائے، یا اچھے جوتے دے دیے جائیں. کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہی، صرف ایک ہی ڈیمانڈ کر رہی ہے، ایک ہی عرض اپنی اپیل پیش کر رہی ہے کہ صرف یہ کر دیا جائے کہ یہ لوگ جو چل رہے ہیں بالکل ہمارے زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اس فاصلے کو بڑا کر دیا جائے، ان کو زیادہ بولا جائے کہ یہ لوگ زیادہ آگے چلے، ہم بہت زیادہ پیچھے چلے، تاکہ ان لشکریوں سے جو ملنے آتے ہیں، جو دوسرے مرد کی ارد گرد آنا جانا رہتا ہے، ان کی نظر غلطی سے بھی ہم پر نہ پڑے. اب دیکھیں پھر حسینی کردار کیا ہے. اور جہاں پر اور فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اور جہاں پر آنکھوں کے زنا ہوتے ہوں، ہاتھوں کے زنا ہوتے ہوں، اور پھر آگے چل کر وہ بڑے والا زنا بھی ہوتا ہو، تو وہ پھر کوئی حسینی تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. یہ تو یزیدیوں کا کردار ہے کہ یزید نے کیا کیا، یعنی کہ اس کے جو پیچھے جو ابن زیاد وغیرہ تھا، جب انہوں نے امام حسین اور ان کے سر مبارک کو لے کے نکلے تو اس کے استقبال میں جب یہ دمشق میں داخل ہوئے، پورے شہر کو یہ ڈیکوریٹ کیا گیا، پورے شہر کو سجایا گیا اور یہ ڈھول نگارے بجائے گئے اور زبردست استقبال ہوا. بولے واہ کیا بات ہے، تم نبی کے نواسے کو شہید کر کے آ گئے. استقبال کیا اور اس کو پورے یہاں سے آپ کبھی سرچ لگائیں کہ کربلا سے لے کر یہ شام دمشق جو آج کل اسے دماسکس کہتے ہیں، وہاں تک کا فاصلہ کلومیٹر میں کتنا بنتا ہے؟ وہ غالباً 1500-1700 کلومیٹر تو ہوتا ہوگا. اتنا وہ چل کے لے جا رہے ہیں، اور جس شہر سے گزر رہے ہیں، جس بستی سے گزر رہے ہیں، وہاں پر ان یزیدیوں خوشی منانے کے لیے اس کو وہ ڈیکوریشن کیا جا رہا ہے. اور یہ وہ جو ڈھول باجے تو خوشی کے موقع پر جیسے بجائے جاتے ہیں، اس کا استقبال کیا گیا اور وہ ناچ گان کیا گیا کہ یزید کے سامنے امام حسین آئے تھے، ہم نے ان کو شہید کر دیا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر یزیدیوں کا کردار کیا ہے اور حسینیوں کا کردار کیا ہے کہ یہاں پہ نماز کی پابندی ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، عاشوراء کی رات میں ذکر و اذکار ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی اور حق کے ساتھ رہنے کی تلقینیں کی جا رہی ہیں، اور سب شہید ہو جانے کے بعد بھی ان کی عورتوں کا درس یہ ہے کہ غلطی سے بھی کسی غیر محرم کی نظر ہم پہ نہ پڑنی چاہیے. اب دیکھیں ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا میت ہی ہو جاتا ہے، وہ 70
70 سال کے بوڑھا بھی اگر چلا جاتا ہے تو یہاں پہ عورتوں کے حواس ٹھکانے نہیں رہتے، اسے سمجھ نہیں پڑتی کہ بابا چلا گیا، ابھی 70 سال کا تو تھا، 80 سال کا تو تھا، لیکن غم تو ہوتا ہے انسان کو، تو وہاں پر بھی نہیں رہتا۔ یہاں پر اتنے لوگ 72 لوگ شہید ہو گئے، ان کو دفنانے کا بھی ابھی وقت نہیں ملا، اور بھوکے پیاسے، اور کیسے بلایا تھا 1 مہینے کا سفر کر کے تو مدینہ شریف سے یہاں پر پہنچے ہوئے تھے کربلا میں، پھر بھی ان کو پرواہ ہے، تو یہ پرواہ ہے کہ نانا مصطفیٰ نے جو شریعت دے کر گئے ہیں ہم اس پر اتنا عمل کریں کہ اگرچہ ہم قیدی ہیں لیکن ہم انجانے میں بھی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر سالوں کے سال بیان سننے کے بعد، سالوں کے سال شہدائے کرب و بلا کے واقعات سننے کے بعد، اور محرم کی سالوں کے سال گزر جانے کے بعد 50 سال کا آدمی ہو جائے، بچپن سے محرم سنتا ہے، بچپن سے کربلا سنتا ہے، بچپن سے یزید اور امام حسین کی باتیں سنتا ہے، پھر بھی اگر اسے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ امام حسین نے شہید کیوں ہوئے، تو اس کی سمجھو کہ اس کی زندگی ہی بیکار گئی، کہ اس نے صرف اپنی منمانی کی، امام حسین کا نام تو لیا، اور کتنا ہے وہ کم نصیب جو وہ بات تک نہ پہنچے، درے یار تک تو پہنچے، دلے یار تک نہ پہنچے، کہ امام حسین کا نام تو لے، لیکن امام حسین کون تھے اور انہوں نے کیوں کیا کیسا کام کیا، وہ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا اور ان کو فالو کرنا نہیں سیکھا، تو گویا کہ اس کی ساری محرم اس نے صرف کھانے پینے میں نکال دیا، اور جو سیکھنا چاہیے اس نے نہیں سیکھا۔ اب میں اپنی ساری 10 دنوں کے گفتگو کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں، اور میں آپ سے کچھ پوچھتا ہوں کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آیا؟ کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا سمجھ میں آیا؟ اصل چیز وہی ہے، اگر ایک بھی چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی، ایک بھی چیز، صرف ایک چیز، کہ مجھے یہ کام جو ابھی تک میں کرتا تھا وہ نہیں کرنا، اور ابھی تک یہ کام نہیں کرتا تھا وہ اب کرنا ہے، تو ہماری محفل کامیاب ہو گئی۔ آئی بات سمجھ میں؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔